بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: اے عائشہ، میں نے جب سے سنا ہے کہ تو جنت میں بھی میری بیوی ہے، تب سے مجھے موت زیادہ اچھی لگنے لگی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی بار تصویر میں دیکھا تھا، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر ریشم کے سبز ٹکڑے پر دکھائی تھی۔ جب حضرت خدیجہ وفات پا گئی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اداس ہو گئے تھے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر دکھائی تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور فرمایا تھا کہ اے میرے پیارے محبوب، تو پریشان نہ ہو، میں نے تیرے لیے ایک اور بہترین ساتھی چنا ہے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوڑی آسمانوں پر ہی بنا دی تھی۔ ہمارے پیارے نبی کی دوسری تمام بیویاں شادی شدہ تھیں، کوئی طلاق یافتہ تھی تو کوئی بیوہ تھی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری تھی، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت چھوٹی عمر میں رخصت ہو کر آئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن کچھ بچوں والا تھا، تب وہ بہت کم عمر تھی جب وہ رخصت ہو کر آئی تھی، اس لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا دل بہلانے کے لیے ان کے ساتھ مستی مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ شروع میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آٹا گوندھنا بھی نہیں آتا تھا، تو ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آٹا گوندھ کر بھی دیا کرتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر گوشت کے پکے ہوئے ٹکڑے آئے۔ ان گوشت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھایا، ایک دو جگہ سے کھایا، پھر واپس رکھ دیا۔ پلیٹ میں گوشت کے ٹکڑے اور بھی موجود تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گوشت کے ٹکڑے کو اٹھایا جس ٹکڑے کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا کر کھایا تھا، جہاں سے انہوں نے گوشت چھوڑ دیا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گوشت کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کو دکھا کر کھانے لگے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ کچھ لڑکیاں باہر کھیل رہی تھیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائش کی کہ میں نے ان لڑکیوں کا کھیل دیکھنا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردے کی حالت میں باہر لے جا کر کافی دیر تک ان لڑکیوں کا کھیل دکھایا۔ ایسی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک سفر میں ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، اور ساتھ میں کچھ صحابی بھی تھے جو کہ سفر میں آگے نکل گئے تھے۔ اسی دوران ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: اے عائشہ، آؤ دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون آگے نکلتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں بہت ہی پتلی تھی، ہلکی پھلکی تھی، اس لیے میں پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نکل گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی کمزور تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحت مند ہو گئی تھی، تھوڑی بھاری ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے عائشہ، آؤ پھر سے دوڑ لگاتے ہیں۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی موٹی ہو چکی تھی،
تو اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑ میں آگے نکل گئے تھے۔ یہ رہی ہے ہمارے نبی کی محبت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہوتی اور ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں صحابہ کو تعلیم دے رہے ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان لگا کر ان کی باتیں سنتی، لیکن اگر کوئی بھی بات اسلام کے بارے میں سمجھ نہ آتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیتی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو خوب اچھی طرح سے سمجھاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نرمی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر بات سمجھاتے۔ صرف یہی نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پانے سے پہلے کچھ دن بیمار رہے تھے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری تمام بیویوں سے اجازت لی کہ میں اپنے آخری وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو ان تمام بیویوں نے بھی خوشی خوشی سے اجازت دے دی تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا فخر رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بھی حضرت عائشہ کے پاس تھے۔ ان کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، جو کہ آپ کے صحابہ تھے۔ یہ تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنی بیوی سے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تب ہوا تھا جب ان کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، وہ وفات پا چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوش نصیبی بھی حاصل ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو حضرت جبرائیل علیہ السلام قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا تھا۔ تبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبرائیل علیہ السلام کو پہلی بار دیکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اوپر بہت ہی کم خرچ کرتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیوی تھیں۔